میں سخت ناراض ہوں DGISPR سے, میں سخت ناراض ہوں فیلڈ مارشل سے. اب بنی اسرائیل کی فلائٹ جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا پائلٹ کون ہے؟ حضرت موسیٰ. اللہ تعالیٰ جج ہے, جس کو مرضی چاہے ہٹائے, جس کو مرضی چاہے بس. اللہ تعالیٰ نے اس فلائٹ جو جا رہی, کہاں جا رہی ہے؟ جنت کے بورڈنگ پاس بنا ہے, اور موسیٰ جا رہا ہے. اللہ میاں نے موسیٰ کو اٹھا دیا اور اس کے کزن کو حضرت عیسیٰ کو بٹھا دیا. اس بنی اسرائیل کا حصہ کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. ایک تیسرا حصہ بھی ہے, افغان پشتون. جی السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ 84 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جوید اقبال صاحب موجود ہیں. آپ بھی بیمار ہیں, میں بھی بیمار ہوں. اصل میں موسم ایسا چل رہا ہے, ہماری آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. ایڈمرل صاحب کا بھی گلا خراب ہے. ایڈمرل صاحب گلا خراب ہے لیکن دل تو خوش ہوگا آپ کا. دیکھیں, یہ مملکت خدا داد جو اللہ نے ہمیں نبی پاک کے صدقے دی ہے, ہاں جی, اس کو بھونک رہے ہیں ان کے محافظوں پہ. تو میرا گلا خراب ہو یا میری آنکھیں خراب ہوں, میں موجود ہوں جواب دینے کے لیے. میں آپ سے سوال رکھتا ہوں پھر. اچھا ایڈمرل صاحب, ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر کیونکہ ہم لوگ ریکارڈنگ کر نہیں پائے, ایسے ہوا کہ DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی جی, اور وہ پریس کانفرنس کی کرنے کی وجوہات کیا تھیں کہ عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا ڈیجیٹل ہینڈلز کے اوپر آرمی چیف کو, اس آرمی چیف کو جو حافظ قرآن ہے, اس آرمی چیف کو جس نے عمران خان کی بیوی کی کرپشن بتائی اور خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب یہ تو 2 نمبریاں کر رہے ہیں آپ کے گھر میں, تو اس کو جس کو خان صاحب نے عہدے سے اتارا, پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا, پھر اس نے جنگیں جیتیں, پھر وہ فیلڈ مارشل لگا, اس نے اپنے جو جنگ کا نام رکھا بنیان المرصوص, قرآن سے اٹھایا. خیر اب جنگ تو لگی, حق اور باطل کی جنگ ہو گئی. تو انہوں نے اس کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, کہ عمران خان نے صرف ننگی گالی نہیں نکالی لیکن ہر غلیظ ورڈ اس نے موجودہ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف عمران خان کے سوشل میڈیا آفیشیل پیجز نے بولا. ٹھیک ہے, وہاں پر یزید بولا گیا, یہ بولا گیا کہ ذہنی مریض بولا گیا. اس کے ریپرٹل میں پھر ایک DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی. ڈیفینیٹلی وہ پریس کانفرنس ہسٹری کی بہت ہیٹڈ پریس کانفرنس تھی. احمد شریف صاحب واز ویری ہائی ان اسپرٹ آن دیٹ ٹائم. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ احمد شریف صاحب کے ایز اے فوجی وہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کا کیا ایگریشن کا لیول تھا کہ وہ غصے میں تھے؟ ایک فوجی کی کیا سائیکی ہوتی ہے؟ تم لوگ بےغیرت ہو. میرا ریئیکشن سن لیا. پاکستانی وہ لوگ, وہ پنجابی لوگ, میں کوالیفائی کرو اگر تم اس میں آتے ہو کہ نہیں, جنہوں نے یہ مملکت خدا داد نظریاتی اسلامی ریاست, جی, حضرت محمد مصطفیٰ جو بنی اسماعیل میں سے تھے, ایسا ہی ہے, بنی اسماعیل کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین کے نام پر بنائی. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے یہاں پر ہجرت کی اور 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی اور 70,000 اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانی دی. وہ آئے ہیں, وہ بنی اسماعیل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اور سب کو مانتے ہوئے, وہ یہ جو حملہ ہم پہ کر رہا ہے, یہ جو دشمن کر رہا ہے, کون ہے؟ PTI اور عمران خان اور اس کا خاندان. کس طرح؟ جی آپ سن لیں. جو جب سرور کائنات, آپ دیکھ لیں کہ اللہ میاں نے, بیٹے آرام سے سننا, جب اللہ میاں نے ہمارے لیے حضرت آدم کو بھیجا, اس کے بعد اما حوا آدم حوا سے جتنی بھی بنی نو انسان بنی, اس کے بعد اللہ میاں نے طوفان نوح میں ساری دنیا ختم کر دی. ٹھیک ہے جی. اور تبھی ہم حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. تو جب پھر دوبارہ کشتی نوح میں بچنے والی انسان دوبارہ ان کی کچھ تعداد بڑی ہوئی, تو اللہ نے جب 5 لاکھ 10 لاکھ ہو گئے ہوں گے, ریکریشن آف مین کائنڈ ہوئی دوبارہ, ریکریشن آف مین کائنڈ. تو اس کے لیے کس کو چنا گیا؟ سب میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا نہیں
ایک ایسا کنبہ، ایک ایسا بنی آدم کا جی لڑکا، بنی آدم سے نا، جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس کا ایک کو چنا جائے پوری نوع انسانیت کے لیڈرشپ کے لیے. کون تھا؟ ابراہیم، جی حضرت ابراہیم. اور پھر انہوں نے وہ ان کو دیکھیے، یہ اللہ کی جو یہ فلائٹ ہے اس کا کیپٹن کون؟ ابراہیم. جی انہوں نے ان کی ٹریننگ کی. ان کے 2 بیٹے تھے. بڑا بیٹا اسماعیل تھا جی جو ان کی کنیز بی بی ہاجرہ میں بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا اور بڑا تھا. جی اور چھوٹا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق تھے جو ان کی بی بی سارہ، بی بی سارہ، سارہ سے پیدا ہوا، جو خوبصورت ترین ان کی ٹھیک اس ہے، زمانے کی ٹھیک ہے. ایک عورت تھی. جی اب یہ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم فوت ہوتے ہیں تو اللہ نے، دیکھیے نا، وہ ایک اپنا نبیوں کی لڑی کون ہے؟ 2 بیٹے ہیں، جی اسماعیل. جی ہاں، حضرت کس سے چلائی؟ بڑے بیٹے سے حضرت نہیں، اسحاق سے. جی حضرت اسحاق سے چلائی. کیوں؟ کیونکہ بڑا بیٹا جو اسماعیل ہے وہ ایک باندی کے بطن سے پیدا ہوا، اور بیوی جو ہے اس کا، یعنی کہ اللہ نے کہا بیوی منکوہا، جن کو باجے گاجے کے ساتھ تم بیاہ کے لائے ہو، جی اس کا سٹیٹس اوپر ہے. تو اللہ نے عورت کے مقام کو، آپ دیکھیے، عورت کے مقام کا سٹیٹس بحال کیا. ٹھیک ہے. بیوی کا سٹیٹس بحال کرتے ہوئے بڑے بیٹے کو اپنی وہ ذمہ داری نہیں دی، ٹھیک ہے جی. چھوٹے بیٹے کو دی. ٹھیک ہے جی. حضرت اسحاق کے بعد کون آئے؟ حضرت یعقوب. جی ان کے 12 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. 12 بیٹے جو تھے تو اللہ تعالیٰ نے اب برانڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کوکا کولا برانڈ ہے جی نا، جی جی. نیسکیفے کافی برانڈ ہے نا، جی جی. تو اب اللہ میاں برانڈ کر رہا ہے اس خاندان کو. ٹھیک ہے. اللہ میاں نے اس 12 بیٹوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعنی والد تھے نا حضرت یعقوب، جی جی. تو برانڈ کیا اور اس کو کہا بنی اسرائیل. اب یہ بنی اسرائیل برانڈ ہو گیا. اب بنی اسرائیل کی فلائٹ جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پائلٹ کون ہے؟ حضرت موسیٰ. ٹھیک ہے. یہ جا رہی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا وہ کس سے لمبے ہیں، کائرو وائرو. اب اللہ تعالیٰ وہ جج ہے. ٹھیک ہے. وہ جس کو مرضی چاہے ہٹائے، جس کو جی، مرضی ایسے چاہے. جی. اللہ تعالیٰ نے اس فلائٹ جو جاری، کہاں جا رہی ہے؟ ہم سب کا، بنی اسرائیل کا یا بنی اسماعیل کا مطمع نظر کیا تھا؟ جنت. جی جنت کے بورڈنگ پاس بنا ہے اور موسیٰ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ میاں نے موسیٰ کو اٹھا دیا ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے کزن کو، حضرت عیسیٰ کو بٹھا دیا. جی اب یہ بنی اسرائیل کا شرٹ کا رنگ کیا ہے؟ بلو ٹھیک ہے. ہے، یہ بلو ہے. تو اب اس شرٹ کو اللہ تعالیٰ نے، وہ پھر بھی فلائٹ وہی ہے، پائلٹ بدلا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس بنی اسرائیل کا حصہ کون ہے؟ یہودی جی اور عیسائی. ایسا ہی ہے. ایک تیسرا حصہ بھی ہے، افغان پشتون. جی کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کی اولاد ہیں. وہ سلیمان جو ملکہ بلقیس کا تخت لاتا ہے اپنے دربار میں، وہ سلیمان جن کو جنات اس کے قبضے میں ہیں، وہ سلیمان جو چیونٹی کہتی ہے ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. جی تو وہ پاورفل اور وہ سلیکٹڈ آؤٹ ہے نا. جی جی. یعنی آپ دیکھیں پوری بنی نو کا جو سلیکٹڈ لاٹ ہے وہ بنی اسرائیل ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ اب اللہ نے کیا کیا؟ اب اللہ نے یہ کیا، لیکن اس میں یہ تھوڑی سی ایڈیشن کر دینا، پھر تھوڑی سی میری بات سنیں. ایڈیشن چاہ رہا ہوں ادھر ہی رائٹ ٹائم ہے. جی اور چلیں بچت ہو گئی. جی ایڈیشن اس کے اندر یہ ہے، کوئی بات نہیں چھوڑ. اچھا ایڈیشن اس کے اندر یہ ہے، رکھ دیں اس کے اوپر ہمارے. نہیں چھوڑے، میں بات کرنا ہے. نہیں پھر میں ایڈیشن اس میں یہ ہے کہ جب افغان ٹرائبز بنے، حضرت یعقوب سے تھوڑا سا سٹریس دیں. ابھی آپ آگے نہ جائیں، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنی اسرائیل سلیکٹڈ لاٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صرف پائلٹ بدلا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ کی جگہ عیسیٰ آ گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے پھر اس کی اسیسمنٹ کی. اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ نہیں لکھتے ہیں. اللہ نے رپورٹ لکھی، انہوں نے کہا کاٹا مار دیا. ٹھیک ہے.
انہوں نے کہا یہ دونوں ڈلیور نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, ہٹاؤ. ٹھیک ہے, ان کو ہٹا دیا. انہوں نے کہا جو میرا اس کا بڑا بیٹا تھا ابراہیم کا, جی جی, اس کی نسل میں سے کوئی باقی ہے کون؟ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ میاں نے بنی اسرائیل کو دفع کیا. ٹھیک ہے, اور کس کو بنایا چودھری؟ بنی اسماعیل کو. اب وہ چودھری کہاں پیدا ہوا؟ وہ چودھری پیدا ہوا مکہ میں. سن لو, چودھری کہاں پیدا ہوا؟ مکہ میں. تو اب آپ کو اگر ہٹا دیا جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے تو آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ میں. ایسا ہی ہے. تو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون؟ بنی اسماعیل. اور ایک اور ایک منٹ. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ یہود و نصارا تمہارے دوست نہیں ہیں. تو ٹھپا لگ گیا. تو اب ہمارا جہاز جو ہے وہ اسرائیل ایئر لائن نہیں ہے, اب ایئر لائن بدل گئی ہے, اب اسماعیل ایئر لائن ہے. ایک منٹ. اور یہ جو جرسی ہم نے بلو پہنی ہوئی تھی, رنگ بدل گیا, بنی نو انسان نے نیلی, اب اس کو جو گرین جرسی دے دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اب اگر کوئی اس جہاز میں سوار ہوگا تو وہ کپڑے بلو جرسی اتار کے گرین پہنے گا تو ہی ہوگا. لیکن یہ عمرانڈو جو بھونک رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, نہیں ہم اپنی جرسی نہیں اتاریں گے, ہم تو گرین جرسی نہیں پہنیں گے, ہم اسی جرسی کے ساتھ اپنے دشمن بنی اسماعیل کا جو جہاز ہے پائلٹ بننا ہے. اب جب اللہ نے, آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں, یہاں سورہ بقرہ میں دیکھ لیں, اللہ نے کہا کہ یہود و نصارا آپ کے دوست نہیں ہیں. تو جب اللہ نے مہر لگا دی, اللہ نے کہا کہ یہ نیلی جرسی آپ کی ختم ہے, اب بنی نو انسان کا لیڈر کون ہے؟ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی مرد کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہری جرسی اللہ نے کہا کہ یہ ہے بنی نو انسان کا لیڈر. ٹھیک ہے, ٹھپا لگ گیا. جی لگ گیا. اب یہ حرامی, یہ افغان حرامی جو کہتے ہیں ہم پہلے پٹھان ہیں اور پھر مسلمان ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی نیلی جرسی نہیں اتار رہے, کہتے ہیں ہم گرین جرسی والوں کے کپتان ہم بنیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئی؟ یہ حرامی کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین محمد کے دشمن ہیں. یہ دین محمد کے, اب آپ نے دین محمد کی ٹیم میں کھیلنا ہے تو آپ کو کون سی جرسی پہننی ہے؟ گرین کلر کی. اور یہ بلو جرسی نہیں اتار رہے, یہ کہتے ہیں ہم پہلے پٹھان ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے, آپ ٹیم ہے اس گرین جرسی والوں کے, آپ ایک ایسے آدمی کو ٹیم میں کھلائیں گے جو بلو جرسی پہن کے کھیلے؟ نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلے اپنی بلو جرسی, حرامی, یہ حرامی افغانوں, پہلے اپنی بلو جرسی اتارو, پہلے بنی اسرائیل سے اپنا سلسلہ منقطع کرو. جب لا کہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کوئی نہیں اللہ سوائے اللہ کے. تو پھر محمد رسول اللہ کو مانو. ٹھیک ہے, یہ بیٹے ایک بات ہو گئی. دوسری دفعہ اللہ نے کہا مہر لگائی سرور کائنات پہ, یہ نیلی جرسی ختم کر دی نا. ٹھیک ہے, تو دوسری دفعہ کہاں مہر لگائی؟ ابھی اللہ نے پھر بتایا. میں آپ کو, دیکھیں یہ پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں, میں آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اب یہ جو مدینے میں آئے, اب یہ نیلی جرسی والے بنی اسرائیل والے یہودی, یہ کہاں سے آئے مدینے سے پتہ کرنے کہ نیا نبی کون آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سنا ہے کوئی نیا نبی مکے میں آیا ہے. انہوں نے کہا آیا ہے؟ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا بھائی عبد المطلب کا پوتا کون ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی خود جا کے آپ عبد المطلب سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. اب جاتے ہیں یہ عبد المطلب کے پاس. کون؟ یہ عمرانڈو اور افغانڈو ہیں. ٹھیک ہے.
یہ عمرانو ہی نہیں افغانو بھی ہیں، جاتے ہیں مکہ، ٹھیک ہے، اور حضرت عبد المطلب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنا آگا پیچھا بتاؤ تم کون ہو؟ ٹھیک ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا الحمدللہ ہم تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہ ٹھٹک جاتے ہیں، وہ چودھری تو ہم ہیں ابراہیم کے، اور یہ کہاں سے اولاد آ گئے؟ ہم تو چودھری شملہ ہمارا اونچا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ تم کہیں حاجرہ کی اولاد تو نہیں ہو ٹھیک ہے، جو کنیز تھی؟ عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہم حاجرہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ سارے افغانڈو عمرانڈو یہ اس کے عبد المطلب کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں، یہ ان کے سریا تھرو آؤٹ گھسا ہوا ہے، اور وہ سریا ان افغانڈوؤں کے پاس بھی گھسا ہوا ہے، وہ سریا اب تک ہے۔ تو جو لوگ، اس کا لب لباب کیا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو پہلے پٹھان ٹھیک ہے، اور پھر مسلمان کہتا ہے وہ حامی ہے، بنی اسماعیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ تو بلکہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایک بات اور میں دوسرا حصہ بتا دوں، دوسری دفعہ ایک اور حصہ سن لو۔ اب دیکھیے کہ ذرے کائنات کو پھر فیلڈ مارشل اللہ نے کیسے بنایا، ان سب کے اوپر چودراہٹ کیسے دی۔ بھائی اپنے فیلڈ مارشل صاحب تو ایبٹ آباد نہیں گئے، تو وہ بیچارے منگلا گئے۔ میں سلام کرتا ہوں ان کے والدین کو کہ ان کو پہلے انہوں نے حفظ قرآن کرایا، جب بچیاں اے فار ایپل بی فار بیبی پڑھ رہی تھیں، تو اس وقت ہائے میرا منڈا انگلش میڈیم جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اب حافظ منیر صاحب نے جا کے منگلا سے کمیشن لیا ایز آفیسر، ٹھیک ہے، سلیکٹ ہو گئے۔ اب اللہ نے عاصم منیر کو ان پر فوقیت اور ان پر عزت دینی تھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کیسے مثال قائم کی اپنے دین میں۔ ابھی یہ بات کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے منہ پہ جوتا مارا۔ اب سنیے کیسے۔ اللہ نے جب اپنے پیارے حبیب اپنے نبی کو، آپ کا پتہ ہے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو کیا ہے وہ آیت، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دور تک مسجد تک۔ ادھر اپنے محبوب نے کیا کیا؟ تمام نبیوں کی امامت کیجیے، سبحان اللہ۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا شروع میں، اور کہا یہ بنی اسرائیل والو، افغانڈو پٹھانو، سن لو، پڑھ لو قرآن جس کو تم نہیں مانتے ہو۔ ابھی آگے چلتے ہیں، اب آگے دیکھیے سرور کائنات امام ہے، اور پیچھے کون ہے جناب؟ آدم سے لے کے ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ تک لائن لگی ہوئی ہے۔ وہی موسیٰ، وہی عیسیٰ، وہی شعیب، وہی یونس ہے، کس کا نام لوں؟ کیا بات ہے۔ تو اللہ نے اس 4 سٹار کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ تو ابھی فیلڈ مارشل اور گرین جھنڈا میں 5 سٹار کس کو لگے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ان کے اوپر کس کو بنا دیا؟ سرور کائنات کو۔ جب وہ جاتے ہیں جبریل علیہ السلام لے کے ان کو، تو پہلے فلور پہ کون ہے؟ حضرت آدم، ٹھیک ہے۔ اب جب 6 فلور پہ جاتے ہیں تو وہاں کون ہے؟ موسیٰ۔ تو آپ روایت چیک کر لیں، کلیم اللہ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو دیکھو کلام کیا تھا انہوں نے۔ اب آپ ذرا چیک کر لو، یہ فضل الرحمان صاحب عمرانڈو، مسجد المسلمین بحث عمرانڈو، سنی تحریک عمرانڈو، یہ سارے وکیل عمرانڈو، یہ چیف جسٹس عمرانڈو، یہ ہمارے میڈیا کے دانشور اور اینکر اور حرامی صحافی عمرانڈو۔ سن لو، پہلے فلور پہ آدم، 6 فلور پہ حضرت موسیٰ۔ جب نوک کرتا تھا، دیکھیے جب حضرت جبرائیل وہ لفٹ آپریٹر تھا نا، پہلا فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، 5، تو 6واں فلور آیا تو اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا حضور اس سے آگے میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا۔ جلتے ہیں جس مقام پہ پر جبرائیل کے، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ اور یہ ہے، سن لو عمرانڈو افغانو، یہ ہے میرے نبی کا رتبہ۔
یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین کا رتبہ. جلتے ہیں جس مقام پہ پر جبرائیل کے، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ پتہ کر لیں گے، جو روایت ہے آپ کے حافظ صاحب میں پتہ کر لیں. جب نوک ہوتا تھا تو کون آیا ہے؟ جبرائیل. آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، پرمیشن کے بغیر نہیں. اور جب چھٹے پہنچے، نوک کون ہے؟ جبرائیل. کون ہے؟ محمد. بلایا گیا؟ ہاں. وہاں پہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ. جب چلے جاتے ہیں اوپر تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو سمجھا تھا کہ مجھ سے اوپر کبھی کوئی اور نہیں جائے گا. اچھا میں اس لیے بات پوری کرنے دو، کیونکہ یہ ملک بنایا گیا. میں جلندھر سے اٹھ کے آیا تو میرا نعرہ کیا تھا میرے بڑوں کا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس نعرے پہ ہم نے جانے دی. اور جب میں نے یہاں آ کے باپ دادا سے پوچھا کہ ہم ٹینڈی مال جلندھر میں تھے، کیوں آئے ادھر اٹھ کے؟ کاکا جی اتھے رہندے تے یہاں گھوڑے دا قانون مان دے تے یہاں ہندو دا مان دے. اسی تے اپنے سونے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون ماننا. کیا تم نے اللہ کا قانون مان لیا؟ ایک زانی بدکار حرامی بیٹی کے باپ کو تم نے اپنا آگے لگا کر توبہ نعوذ باللہ یہ مملکت خدا داد کو توڑ رہے ہو. اچھا اب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ایڈمل صاحب، میں ابھی تک مقصد نہیں سمجھ آیا. 27 منٹ سے میں نے صرف آپ سے میں بیچ میں انٹرویو کیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر وہ بات ہو جاتی، لیکن وہ بات بہت پیچھے رہ گئی. لیکن اگر آڈینس کو وہ حوالہ دے دیا جائے کہ حضرت یعقوب کے جب 12 قبیلے بنے تو 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا یہودا، ٹھیک ہے جی، اور اسی کے نام پہ یہودیت. تو یہ سارے مائگریٹ کر گئے تھے، لیکن جو یہودا تھا وہ ایک قبیلے کو اس ٹائم پہ اون کرتا کہ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے جی اسی بھی تاڑے یہاں کیونکہ تسی امیر لوگ ہو. وہ کہتا ہے چلو کمی ہو تم ہمارے نہیں ہو، لیکن ایک قبیلے کو یہودا قبیلہ اون کرتا ہے. پتہ وہ کون سا قبیلہ؟ افغان قبیلے کو وہ اون کرتے ہیں کہ ہمارے میں سے. اب میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں. یہ جو ان کا بڑا ہے نا جو کوہ سلیمان پہ لیٹا ہوا ہے، ہاں جی، جس کی یہ کہتے ہیں وہ گیا مکہ کو فتح کیا. ہاں جی آپ پتہ نا یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ حضرت خالد بن ولید والا. یار جو ان کا بڑا لیٹا ہوا جس کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ گیا اور حضور پہ اس نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے پھر فتح مکہ کی کروا دی. ہاں جی، اور انہوں نے کہا بلاؤ اپنے بہادروں کو. جی جی ٹوٹلی فالس، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ بھائی عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں اس علاقے کی فتوحات ہوئی ہیں، ٹوٹلی فالس. جی اور اگر خالد بن ولید کا بیٹا بھی کبھی کسی سے ملا ہو تو ممکن ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کا نام؟ قیس بن عبد الرشید. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. قیس بن عبد الرشید نیور میٹ سرور کائنات. ٹھیک ہے. اور یہ جی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ پروو کر دیں قیس بن عبد الرشید نیور پارٹیسپیٹڈ ان فتح مکہ میں شامل نہیں تھا. اور یہ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، سب اور کچھ کر کے دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھان ہم اس لیے ہے کہ جو پانی میں دریا کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو پتان کہتے ہیں عربی میں، اس لیے ہمیں کہا بڑے سخت جہان کا ٹوٹلی فیکٹیشس. ٹھیک ہے. ان کے اپنے دیکھیں بیٹے، جو ان کے اپنے جو ماہر ہے پشتون ماہر ہے، جو اپنا آپ کی پیڈگری کے ماہر ہیں، ان سے پوچھ لو. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب، لیکن یہ پروگرام کا بات یہ پروگرام اس کا نہیں ہے. پروگرام کی شروع بات یہ نہیں، ہم نے یہ ملک کس لیے بنایا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کس کو مانتے تھے؟ دو قومی، بے شک بے شک کس کو مانتے تھے؟ بے شک میں ایڈم تو کر نہیں. ابھی مجھے بتائیے دو قومی نظریہ مسلمان جو ہے، مسلمان کون کہلاتے ہیں؟
جو سرور بنی اسماعیل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چودھری ماننے والوں کو صرف بے شک ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں دو رائے نہیں. لیکن ایڈمن صاحب یہ پروگرام کی شروعات ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر کہ کیا وجوہات ایسی بنی کہ بینگ این وکٹوریس فوجی جس نے جنگیں لڑی، نیشنل نیریٹو بلڈ کیا کہ ٹرمپ جیسا بندہ ہمیں سلام کرتا ہے. جی دیکھیں نا جو میڈیا وار لڑی انہوں نے. میں سخت ناراض ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے. کیوں؟ میں سخت ناراض ہوں فیلڈ مارشل سے. ٹھیک ہے. سخت ناراض ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے. عمران خان کا خاندان ابو جہل ہے. یہ جو ہے بنی اسرائیل اور ہنود اور یہود میں کامن چیز کیا ہے؟ گائے کی پرستش. جی وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہنومان کی اولاد بھی گائے کی پرستش کرتی ہے. سامری کے جادوگر نے جو بنایا تھا بچڑا، یہ بھی اس کے پجاری ہیں. تو یہ دشمن ہیں. یہ خود بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر ہاں دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے عمران خان کو بت بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. میں تمہیں بتاؤں، عمران خان کو بھیجا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ہمارا یہ بیٹا ہے جس نے بنی اسماعیل کو تباہ کرے گا. تو ابا نعوذ باللہ انہوں نے تو اپنا اللہ کے نبی جو تھے وہ کبھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن یہ تو حمی سامری کی اولاد ہے. عمران خان جو ہے دجالی فتنہ ہے. تو میں ناراض ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے، جن کو اپنے نسب پہ، اپنے اسرائیلی نسب پہ زیادہ زوم ہے، زیادہ فخر ہے، اور سرور کائنات کی نسبت سے نہیں. تم مجھے بتاؤ کیا ایسا بندہ اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کا مسلمان شہری ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسی عدلیہ کو جوتے مارنے چاہیے، میڈیا کو، علماء کو، جو ایک نظریاتی اسلامی مملکت کا ادارہ ہوتے ہوئے عمران خان جیسے زانی، بدکار، چندہ چور، حرامی بیٹی کے باپ کو، حرامی بیوی کے شوہر کو، جو ہے جس نے اپنی بیٹی کو ابا کہنے کا حق چھین لیا. ہم جائیدادوں کی باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر ٹھپا یہ لگانا اور طارق جمیل کا ٹھپا لگانا حرامی کا کہ یہ صادق اور امین ہے اور یہ ریاست مدینہ کی حاکمیت کا اہل ہے، اور کچھ حرامی داڑھیوں والے یہ بھی کہتے رہے کہ یہ امت مسلمہ کا ہیرو ہے. لعنت ہے ان تمام پہ. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب پروگرام کا ٹائم ہمارا ہو گیا ختم. اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے اور اپنی آڈینس سے پوچھیں گے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. بنی اسماعیل بھاڑ میں جائے میرا آڈینس. جو نہیں سن لو، میں آیا ہوں جلندھر سے اٹھ کے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہیں. تو سارا آڈینس بھی کہے تو میں نہیں مانوں گا. اور دوسری بات اور سن لو، پاکستان ہے محمد اور قرآن کا. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد. ہمیشہ زندہ. جی بہت شکریہ جی. اپنے سوالات ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.